اقتار کا معنی ہوتا ہے مال کا کم ہو جانا. عدمن کا معنی ہوتا ہے معدوم ہو جانا، ہلاک ہو جانا، ختم ہو جانا. فقد من قد رزقته الاعدام. اعدم یعدم، اعدام کے معنی بھی ہوتا ہے کسی چیز کو ختم کر دینا. اعدام عدم سے ہے، عدم کے معنی جس کا وجود ختم ہو جائے. مال کی قلت کو میں عدم شمار نہیں کرتا. لا اعد الاقتار عدما، مال کی قلت کو میں عدم شمار نہیں کرتا، لیکن فقد من لكن الاعدام فقد من قد اعدام لکنہ کا جو ہے اعدام لکنہ کا اسم ہے، ٹھیک ہے. اور یہ بعد میں جو آ رہا ہے فقد من قد رزقته، یہ اس کا کی خبر ہے. میں مال کی قلت کو میں عدم شمار نہیں کرتا، لیکن جس شخص کو حوادث زمانہ نے برباد کر دیا ہو میں اسے اعدام یا عدم اسے میں شمار کرتا ہوں. من رجال من الاقارب بادوا من حزاق رؤوس العظام. اقارب اقرب کی جمع ہے. اقرب کا معنی ہوتا ہے قریبی ہونا، بہت زیادہ قریبی. اس میں تفضیل کا صیغہ ہے نا. بادہ یقیدو کا معنی ہوتا ہے ہلاک و برباد ہو جانا، ہے نا. بادو نیست و نابود ہو گئے. حزاق حاذق کی جمع ہے. اس کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ تجربہ کار، ماہر لوگ. من رجال ای کم من رجال من الاقارب بادو هم رؤوس العظام من حزاق وکم من حزاق. یہ اس کا تعلق اسی سے ہے کہ کتنے ہی قریبی لوگ تھے جو ہلاک و برباد ہو گئے، نیست و نابود ہو گئے، فنا کے گھاٹ اتر گئے، جبکہ وہ لوگ تجربہ کار لوگوں میں شمار کیے جاتے تھے. ایہم یعدون من الحزاق، حاذق کی جمع حزاق، ماہرین میں شمار کیے جاتے تھے، اور وہی لوگ بڑے عظیم سردار تھے. رأس کی جمع رؤوس، رأس کا لغوی معنی ہوتا ہے سر. تو سر انسان کے سب سے اوپری حصے پہ ہوتا ہے، سب سے بلند ہوتا ہے. تو ایسے ہی جو معاشرے میں اور قوم میں سب سے بلند لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی راس اور رؤوس کہا جاتا ہے. رئیس اسی سے بنا ہے، سردار، ٹھیک ہے. فہم للملائنین انات فیہم للملائنین انات وعرام اذا یراد عرام. فیہم ان میں اناتن سنجیدگی تھی. وہ ایسے سردار تھے کہ ان کے اندر سنجیدگی تھی، لیکن کس کے لیے؟ للملائنین. ملائنہ یلائنہ، ملائنہ کا معنی ہوتا ہے نرمی کرنا، نرمی کرنا. ملائنون مفاعل سے اس میں فاعل ہے. ملائنون جمع ہے، جمع مذکر سالم. جبری ہے یہاں پر لام کی وجہ سے ملائنین ہو گیا. للملائنین نرم لوگوں کے لیے، نرمی چاہنے والوں کے لیے، ان کے اندر سنجیدگی اور وقار کا
وعرام اذا یراد عرام، اور جب ان کے ساتھ کوئی سختی کا برتاؤ کرتا ٹھیک ہے تو وہ سخت ہو جایا کرتے تھے، بدخلق ہو جایا کرتے تھے۔ وفیہم عرام اصل ہے اقتام فیہم، جس طرح اوپر تھا پہلے مصرع میں تھا فیہم اناطق للملائنین وفیہم عرام، اور ان کے اندر بدخلقی تھی اذا یراد عرام، جب ان کے ساتھ بدخلقی کا مظاہرہ کیا جائے۔ فعلی اثرہم تساقط نفسی حسرات، تو ان کے پیچھے میری جان ہلکان ہوئی جا رہی ہے حسرت و افسوس کرتے ہوئے۔ اثرن کے معنی ہوتا ہے نقش قدم، علی اثرہم ان کے پیچھے جو لوگ گزر جاتے ہیں ان کے پیچھے حسرت و افسوس کیا جاتا ہے نا، ان کی جدائی پر افسوس ہوتا ہے۔ فعلی اثرہم تساقط و نفسی، تساقط و اصل میں ہے تتساقط ہے نا، باب تفاعل کا ایک تا کو حاضر کے صیغوں سے حذف کر دیا جاتا ہے۔ تساقط و نفسی اصل میں ہے، یہاں پر تساقط و نفسی، ان کے پیچھے میری جان ٹوٹتی بکھرتی جا رہی ہے، یعنی میری جان ہلکان ہوئی جا رہی ہے۔ حسراتی حسرت و افسوس کرتے ہوئے، وذکرہم لی سقام، اور ان کی یاد میرے لیے بیماری بن گئی ہے۔ سقام سقم کی جو اسقام آتی ہے، سقام بیماری کے معنی میں ہوتا ہے۔ وقال ابو الطمحان الخیری وإني من القوم الذين هم إذا مات منهم سيد قام صاحب نجوم سماء كلما انقضى كوكب بدا كوكب تأوي إليه كواكب۔ انی من القوم، بے شک میں ایسی قوم سے ہوں، میرا رشتہ ایسی قوم سے ملتا ہے کہ وہ الذین ہم جو وہ ہیں، بطور مبالغہ یا بطور تعظیم عظمت بیان کرنے کے لیے، کبھی بطور ابہام ایسے کلمات، ایسا اسلوب اختیار کیا جاتا ہے۔ الذین ہم نجوم سمائن، یہ خبر ہے، اس کا مبتدا محذوف ہے، اے ہم سے پہلے ہم جو مبتدا ہے یہ محذوف ہے۔ ہم نجوم سمائن، وہ آسمان کے ستارے ہیں، تشبیہ دی گئی ہے نا آسمان کے ستاروں سے، ہے نا، اور تشبیہ کے حروف کو حذف کر دیا گیا، علاقے شبہ کو حذف کیا گیا۔ ان نجوم سمائن اے ان کا نجوم سمائن، وہ لوگ آسمان کے ستاروں کی طرح ہیں، کس چیز میں؟ خوبصورتی میں، چمک میں، یا منزل مقصود کا پتہ دینے میں۔ پہلے زمانوں میں لوگ آسمان کے ستاروں کو دیکھ کر اپنی راہیں متعین کیا کرتے تھے۔ جب ریگستانوں میں، بیابانوں میں سفر ہوتا تھا، کوئی راستہ تھوڑی ہوتا تھا، اگر دور دراز تک ہر طرف ریگستان ہی ریگستان ہو، اور انسان اس ریگستان کے پیچھے کوئی علاقہ، کوئی بستی ہو، وہاں جانا چاہے، کیسے جائے گا؟ راستہ تو ہوتا نہیں ریگستانوں میں، کوئی چلتا ہے پیروں کے نشانات بن جاتے ہیں، پھر دھول اڑی، ہوا چلی، ریت اٹھی، نشان مٹ گیا۔ خشکی کی جگہوں پر تو آپ کسی راستے سے چلنے لگے تو نشان بن جاتا ہے۔ جیسے ہاسٹل سے نکلے، سامنے راستہ ہے لیکن شارٹ کٹ استعمال کرتے ہیں، ایسے نیچے سے چلنے لگتے ہیں لوگ، تو اس پیروں کے نشان سے گھاس دائیں بائیں اگی رہتی ہے، بیچ سے گھاس غائب ہو جاتی ہے، راستہ بن جاتا ہے۔ لیکن ریگستانوں میں تو ایسا نہیں ہوتا۔ اچھا، ریگستان میں جب تا حد نگاہ ریت ہی ریت ہو اور منزل دکھ نہ رہی ہو، انسان کیسے چلے گا؟ اگر تھوڑا سا بھی دائیں بائیں اگر اس کے قدم بہکے، آگے چلتے چلتے منزل سے کتنی دور پہنچ جائے گا؟ یہاں منزل ہے، یہاں سے مسافر چل رہا ہے،
ایک دم سیدھا آئے گا تو منزل تک پہنچے گا، اگر تھوڑا سا بھی ڈائیورٹ ہو جائے دائیں طرف تو ایسا پہنچتے پہنچتے یہاں پہنچے گا، منزل میں بھی پہنچ جائے گا۔ اس وقت ستاروں سے لوگ اپنا راستہ طے کرتے تھے، عرب والے علم نجوم میں بہت ماہر ہوا کرتے تھے، جانتے تھے کہ کون ستارہ کس جہت پر طلوع ہوتا ہے، اس سے ہماری منزل کس جہت کو ہے، اس طریقے سے وہ اپنی تو ہدایت کا پتہ دینے کے لیے ستارے بہت اہم ذریعہ تھے۔ تو ایسے ہی جو لوگ دوسروں کے لیے معین و مددگار ہوتے ہیں ان کو تشبیہ دی جاتی ہے ستاروں کو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابی کا نجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، یہی اقتدیتم، جن کی بھی اتباع کرو، کسی بھی صحابی کی اتباع کرو تو منزل مقصود تک پہنچ جاؤ گے۔ تو ہم نجوم و سمائن، وہ آسمان کے ستاروں کے مثل ہیں، کلمن قد کوكب، جب بھی کوئی تارا ٹوٹتا ہے، انقض ینقض انقزاز کے معنی ہوتا ہے ٹوٹ جانا، باب انفعال سے یہ لازم ہے، اور قضا یہ متعدی ہے توڑ دینے کے معنی میں۔ جب بھی کوئی ستارہ ٹوٹتا ہے، بدا کوكب، ایک دوسرا ستارہ ظاہر ہوتا ہے، بدا یبدو ظاہر ہونا، ٹھیک ہے۔ تأوی الیہ الکواکب، کہ دوسرے سارے ستارے اس کی پناہ میں آ جاتے ہیں، اس سے اپنا رشتہ جوڑ لیتے ہیں، اس کے تابع فرمان ہو جاتے ہیں۔ ابا یابی کا معنی ہوتا ہے پناہ لینا۔ اضاءت لهم احسابهم ووجوههم دجى الليل حتى نظم الجزع ثاقب، حسب کی جمع احساب اور وجہ کی جمع وجوہ، ان کے حسب و نسب نے اور ان کی عظمت و رفعت نے، یہاں پر وجوہ سے مراد عظمت و رفعت، وجہ کے معنی چہرہ ہوتا ہے، اور چہرہ انسان کے جسم کا نمایاں حصہ ہوتا ہے۔ جب بھی کسی انسان پر نظر پڑتی ہے تو سب سے پہلے کہاں پڑتی ہے؟ چہرے پر۔ تو ایسے ہی انسان کے اعمال اور انسان کے افعال جو بہت نمایاں ہوتے ہیں، اس کی بہادری، اس کی سخاوت، حسن اخلاق، یہ وجہ سے تشبیہ کی جا سکتی ہیں۔ اور وجہ کا معنی سردار کا بھی ہوتا ہے، چہرہ نمایاں ہوتا ہے۔ کوئی شخص اپنے قبیلے میں، اپنے معاشرے میں اگر نمایاں حیثیت رکھتا ہو تو اسے وجہ کہا جاتا ہے، وجہ قبیلتی ہی، اپنے قبیلے کا سردار، چہرہ ہے۔ یہاں پر عظمت و رفعت سے ترجمہ کرو تو بہتر ہے۔ ان کے حسبوں نے اور ان کے روشن کارناموں نے، ان کے روشن کارناموں نے رات کی تاریکی کو ایسے روشن کر دیا ہے۔ اضاء دجى الليل، دجا دجیتن کی جمع ہے، رات کی تاریکی کو اتنا روشن کر دیا ہے یہاں تک کہ نظم الجزع، جزع کے معنی ہوتا ہے موتی جس کے اندر سوراخ ہو، اور ثاقب کے معنی ہوتا ہے موتیوں کو پرونے والا، نظم ینظم تنظیم کے معنی ہوتا ہے موتی پرونا، یہاں تک کہ موتی کو پرونے والا، اس موتی کو پرونے والا اس روشنی میں موتیوں کو پرو لیتا ہے۔ یہ لفظی ترجمہ ہے۔ اب حسب و نسب کسی رات کو روشن کریں یہ ممکن تو نہیں ہے، لیکن بطور تمثیل، مثال بیان کرنے کے لیے، یعنی ان کے حسب و نسب نے ان کے علم و فضل کی، ان کے عادت و اطوار کی راتوں کو ایسے روشن کر دیا ہے۔ جس طرح راتیں روشن ہو جاتی ہیں تو راتیں اجالا ہو جاتی ہیں، راتوں میں اجالا ہو جاتا ہے، روشن ہو جاتی ہیں تو موتی پرونے والا موتی پرو لیتا ہے۔ ایسے ہی ان کی ذات
ان کا حسب و نسب اور ان کے اعلیٰ کردار اتنے نمایاں، اتنے ظاہر ہیں کہ انہیں دیکھ کر لوگ ہدایت پا جاتے ہیں اور راہ راست کا پتہ پا جاتے ہیں اور اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاتے ہیں، گوہر مراد حاصل کر لیتے ہیں۔ وما زال منهم حيث كانوا مسود تسير المنايا حيث صارت كتائب ما زال منهم مسود حيث كانوا تسير المنايا حيث صارت كتائب۔ سود یسود تصویر کا معنی ہوتا ہے سردار بنا دینا، مسود اس میں مفعول ہے، سردار بنایا ہوا ہے۔ ہمیشہ ہمیش ما زال منہم، ما زال منہم ان میں سے کوئی زائل نہیں ہوا مگر ایک ہی سردار رہا ہو، ان میں ہمیشہ حیث کانو جہاں کہیں بھی وہ رہیں ان میں کوئی نہ کوئی سردار ضرور ہوتا ہے جو ان کی حفاظت و نگرانی کرتا ہے، ان کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے، ان سے مصائب و آلام کو دور کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ لوگ بے قیادت ہو جائیں، بے یار و مددگار ہو جائیں، ان میں کوئی نہ کوئی ایسا ضرور ہوتا ہے جو سرداری کے فرائض انجام دیتا ہے۔ تسیر المنایا موتیں چلتی ہیں، حیث و سارت کتائب ان کی ٹکڑیاں اور ان کے لشکر جدھر چلتے ہیں ادھر موتیں بھی چلتی ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی وہ ایسے بہادر ہیں کہ جدھر بھی جاتے ہیں فتح و نصرت کے جھنڈے گاڑتے ہیں اور اپنے دشمنوں کو نیست و نابود کرتے چلے جاتے ہیں۔ گویا کہ موت ایک مجسم شے ہے جو لوگوں کا شکار کرتی ہے، تو جب بھی موت دیکھتی ہے کہ ان کا قافلہ کسی سمت روانہ ہوا ہے تو سمجھ جاتی ہے کہ یہ بہادر لوگ جدھر جا رہے ہیں ادھر ہمیں ایسے شکار مل جائیں گے جس پر میں اپنا خونی پنجہ گاڑ سکوں۔ تو گویا کہ موت کو تشبیہ دی ہے ایک ایسے پرندے سے یا ایک ایسے جانور سے جو لوگوں کا شکار کرنے والا ہو۔ موتیں چلتی ہیں، کیا مطلب؟ موت کسی نے دیکھی ہے موت کیسی ہوتی ہے، موت چلتی کیسے ہے؟ گویا کہ موت کی تشبیہ دی ہے ایک ایسے جانور یا پرندے سے جو جانور یا پرندہ شکار کر کے کھاتا ہے اور اپنی آسودگی کا سامان فراہم کرتا ہے۔ تو گویا کہ جب وہ کسی سمت نکل جاتے ہیں تو موت ان کے ساتھ ساتھ چلتی ہے، وہ لوگ دشمنوں پر وار کرتے ہیں اور موت اسے اپنا لقمہ تر بنا لیتی ہے۔ قال آخر لا يبعد الله قوما إن سألتهم أعطوا وإن قلت يا قوم انصروا نصروا۔ اللہ تعالیٰ اس قوم کو شاد و آباد رکھے۔ ابعد یبعد ابعاد کے معنی ہوتا ہے دور کر دینا۔ لا یبعد کلمہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ اس قوم کو دور نہ کرے، یعنی انہیں ہلاک و برباد نہ کرے، انہیں شاد و آباد رکھے۔ وہ قوم ایسی ہے کہ ان سألتہم اگر تم ان سے سوال کرو، مانگو، اعطوا تو وہ لوگ دیتے ہیں، وَإِن قُلْتَ اور اگر تم نے کہا یا قوم انصروا اے لوگوں مدد کرو، نصروا وہ لوگ مدد کرتے ہیں۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُمْ نَعْمَاءُ صَابِغَةٌ لَمْ يَقْتُرُوهَا وَإِنْ فَاتَتْهُمْ صَبَرُوا۔ ڈبل پڑھ دیا، ڈبل با یہ بات ہے، اس میں ڈبل با دیا گیا، اس میں ڈبل بات دیا ہوا ہے۔ جب تک وہاں پڑھیں گے، جب تک وہاں پڑھیں نا، ہاں اس میں ڈبل با دیا ہوا۔ بطرہ جب تورو کے معنی ہوتا ہے اترانا، ٹھیک ہے۔ ناشکرہ بنانا بھی ترجمہ کر سکتے ہیں۔
बतरा यब्तुरु का माना होता है, असली माना ये होता है कि किसी नेमत पर बहुत ज़्यादा इतराना और दूसरों को हक़ीर समझना। अगर उन्हें साबिग़तुन, सबग़ा के माना होता है ढाँप लेना, असबग़ा। निअमतुन, नअमाउ, निअमतुन की जमा है साबिग़तुन। अगर उन्हें बड़ी नेमतें पहुँचती हैं, ऐसी नेमतें जो उन्हें हर तरफ से ढाँप लें, जब ऐसी नेमतें उन्हें पहुँचती हैं तो वो लोग यानी वो नेमतें उन्हें फ़ख्र व तकब्बुर करने पर, इतराने पर मजबूर नहीं करती हैं। उन नेमतों की वजह से वो लोग इतराते नहीं हैं, फ़ख्र नहीं करते हैं। वइन फ़ाततहुम, और अगर वो नेमतें उनसे फ़ौत हो जाएँ, फ़ात यफ़ूत से फ़ातत पहले मादी की जगह है, वाहिद मुअन्नस गाइब का सेगा है फ़ाततहुम। फ़ातत का जो ज़मीर है वो लौटेगी नअमाउ की तरफ, हुम मफ़ूल है। अगर वो नेमतें ख़त्म हो जाएँ, छूट जाएँ उनसे, तो सबरू, वो लोग सब्र करते हैं, जज़्बो फ़ज़ा नहीं करते, रोते बिलखते नहीं हैं, आहो बुका नहीं करते हैं। अल-कासिरून इज़ामन ला जबूर लहा, कसर यकसुर माना क्या होता है? तोड़ना। इज़ाम अज़्मुन की जमा है, अज़्मुन का माना अज़्मुन का माना ये लफ्ज़ बहुत मशहूर है। क्या पढ़ रहे हो, क्या पढ़ते हो? कुछ याद नहीं रहता, ज़हन में कुछ रहता नहीं है, खाली दरसगाह में आके बैठ जाते हो और फिर चले जाते हो। ऐसे तो 50 साल पढ़ोगे तो पूरे रहोगे इल्म से, अगर तवज्जो नहीं दोगे। मशहूर लफ्ज़ है अज़्मुन, इज़ाम। अल-कासिरून इज़ामन, हड्डियों को तोड़ने वाले। ला जबूर लहा, और ऐसा तोड़ते हैं तो फिर कोई उन्हें जोड़ने की ताकत नहीं रखता है। ला जबूर लहा, जबूर फ़ाउल का वज़न पर सिफ़त का सेगा है। जब वो हड्डियों को तोड़ते हैं तो उनको कोई जोड़ने वाला नहीं होता है। वल जाबिरूना, और हड्डियों को जोड़ने वाले, और जिसकी हड्डियाँ वो जोड़ देते हैं। फ़अअलन्नास मन जुबिरू, तो जिनकी हड्डियाँ जुड़ गई हैं, उनके जोड़ने से वो लोगों में सबसे बुलंद और सबसे अजीम हो जाते हैं। फ़अअलन्नास मन जबरू, आला युअली के इला का माना होता बुलंद कर देना, अन्नास लोगों में उसे बुलंद कर देता है। मन जबरू, जिनके हड्डियों को उन्होंने जोड़ दिया है।